वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक है हमारा सूरह फातिहा की 1 से लेकर 3 आयात। ये सूरत अल्लाह ताला ने अपने बंदों की तालीम के लिए नाजिल फरमाई है। हक़ ताला का इरशाद है कि मेरे बंदे मुझसे इस तरह मेरी तारीफ़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम्द का माना होता है तारीफ़ करना, सना करना, और फ़जीलत और तारीफ़ को हम्द कहते हैं। तमाम खूबियाँ अल्लाह ही के लिए हैं, यानी हर किस्म की तारीफ़, सना, इब्तिदा से इंतहा तक, यानी कोई भी काम अगर हम शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत से लेकर आखिर तक सब पूरे काम में, हर चीज़ में, सबब में, उसके नतीजे में, शुरुआत में, सब चीज़ों में अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है। जहाँ कहीं भी हो, जब कभी भी हो, जिस तौर पर भी हो, जैसे भी हो, अल्लाह ताला की तारीफ़ हमें करनी चाहिए। अल्लाह ताला की तारीफ़ करने का तरीका यह है कि जब बंदा ज़बान से अल्लाह की तारीफ़ करे तो इस तरह करे, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये छोटे छोटे कलिमात हैं जो हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर सकते हैं, और ये ज़बान का हिस्सा जो हमारे पास है, इससे हम अल्लाह ताला का हक़ अदा कर सकते हैं, अल्लाह की तारीफ़ बयान करके। हक़ बात कहना भी अल्लाह ताला की तारीफ़ में ही आता है, सच बोलना भी ये अल्लाह ताला की हम्द व सना ही होती है। उसके बाद दिल से तारीफ़ करना। दिल से तारीफ़ इस तरह हो सकती है कि जब बंदे के पास कोई वसीला ना हो, ज़रिया ना हो, असबाब ना हो, कोई सामान ना हो, और फिर उसका काम बन जाता है, तब बंदा कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं था लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी सारी मदद की, सारे काम बनाए और उसका नतीजा भी अच्छा ही निकला, तो उस पर भी बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये शुक्र सिर्फ़ जब ही हो सकता है जब बंदा अल्लाह ताला को शुक्र अदा करे, उसका एहसान माने, फिर उसकी तारीफ़ दिल से निकलती है। दिमागी तौर से अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हम कर सकते हैं, अल्लाह की तारीफ़ इस तरह बयान कर सकते हैं कि अल्लाह ताला की तमाम निशानियों को हम देखें, तमाम अलामात को देखें, आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, फल सब्ज़ियाँ, अनाज, मेवा, कपड़ा, घर, मकान, जितनी भी शय अल्लाह ताला ने बनाई हैं, हर चीज़ को हम देखें कि ज़मीन एक ही है, पानी भी वही है, मिट्टी भी वही है, लेकिन अल्लाह ताला उसे कितने तरह की सब्ज़ियाँ उगाता है, कितने तरह के फल उगाता है। हर फल का जायका अलग है, हर सब्ज़ी का जायका अलग है, तो हर चीज़ अलग अलग बनाई है, और एक ही पानी, एक ही मिट्टी से पैदा की है। फिर जानवरों को अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने जानवरों को भी हमारे ही फ़ायदे के लिए बनाया है। तो गौर करने की बात यह है कि बंदा दिमाग से सोचे, अपनी अकल का इस्तेमाल करे कि ये सारी निशानियाँ किसकी हैं। ये अल्लाह ताला की ही निशानियाँ हैं कि हमें हर चीज़ से अल्लाह को पहचानना है, गौर व फिक्र करना है, तदब्बुर करना है कि चाँद सूरज अल्लाह ताला ने बनाए हैं तो किसके लिए बनाए हैं और किसने बनाए हैं। तो इसी चीज़ से बंदा अल्लाह के करीब होता है और फिर अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करता है। जिस्मानी इबादत, ये भी अल्लाह की तारीफ़ करने का एक तरीका है। जैसे बंदा जब नमाज़ पढ़ता है तो उसमें कुल कलिमात जो पढ़ता है तो उसमें अल्लाह की तारीफ़ होती है। रोज़ा रखता है, वो भी अल्लाह के लिए रखता है, उसमें अल्लाह की तारीफ़ होती है। हज करने जाता है, ये भी जिस्मानी इबादत होती है, इसमें भी अल्लाह ताला की कुल कलिमात से तारीफ़ की जाती है। फिर इसी तरह तवाफ़ करना, ये भी जिस्मानी इबादत है, और अल्लाह के घर के चक्कर लगाना, अल्लाह की तारीफ़ बयान करना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहते हुए अल्लाह के घर के चक्कर लगाना, ये भी अल्लाह की तारीफ़ करना ही है। हमारे बदन के आज़ा, हमारे हाथ, पैर, दिल, दिमाग, हर तरह से हम अल्लाह की तारीफ़ बयान कर सकते हैं। अपने हाथों से दुआ मांग कर, अपनी ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र करके, अपने दिमाग से अल्लाह पर गौर व फिक्र कर कर, अपने बदन को झुका कर अल्लाह के आगे, यानी नमाज की हालत में। तो कुल का कुल जो कुछ भी है हमारे पास है, सब से हम अल्लाह की तारीफ़ बयान कर सकते हैं, और हमें करनी भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए क्यों हैं? क्योंकि वो तमाम जहानों का मालिक है, रब है, तरबियत करने वाला है, पालने वाला है, ज़र्रे से लेकर कमाल तक पहुँचाने वाला है। बंदे के लिए भी आता है रब्बुल माल, रब्बुल बैत, यानी माल का मालिक, घर का मालिक, लेकिन वो रब तमाम जहानों का मालिक है। आलमीन का मादा होता है ऐन लाम मीम, जिससे लफ्ज़ आलिम भी बनता है, इल्म भी बन जाता है, और आलम अलामात भी बन जाता है।
تو یہ تینوں نشانیاں یعنی اللہ کو تمام جہانوں کی جانکاری ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیاں اس میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام عالم کا، تمام دنیا کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، 18,000 جہان پیدا کیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بندے کو کچھ اختیار دے دیے ہیں رب المال اور رب البیت کے، تو بندے سے اپنا ایک گھر نہیں سنبھالا جاتا، اس میں بھی بندہ گھبرا جاتا ہے کہ میں کس کس کا خیال رکھوں، کہاں سے کھلاؤں، کہاں سے خرچہ اٹھاؤں۔ لیکن وہ رب، اس کے لیے سب اختیار موجود ہیں، وہ سب کی فکر کرتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ ایک دنیا نہیں بلکہ 18,000 مخلوقات، جس میں چاند، سورج، ستارے، فرشتے، جنات، حیوانات، جمادات، نباتات اور انسان، سب کچھ موجود ہے، اور سب کا وہ خیال رکھتا ہے، سب کی زندگی، موت، کھانا پینا، ان کی دعائیں قبول کرنا، ان کے ہر حال میں ان کی فکر کرنا، حفاظت کرنا۔ اور ہر بندے کے قریب اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بندے کو لگتا ہے رب صرف میرا ہی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے ایک گھر نہیں سنبھالا جاتا، اور وہ رب تمام جہانوں کو سنبھالے ہوئے ہے، آسمان کو تھامے ہوئے، زمین کو پھیلائے ہوئے ہے، ستاروں اور سورج کو اور چاند کو اس کے کام پر لگائے ہوئے، تاکہ بندے کے لیے ساری سہولیتیں پیدا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہیں، حق تعالیٰ کا اسماء الحسنیٰ میں سے ہیں، جن میں صفت اور رحمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ رحمان کا معنی ہوتا ہے بڑی رحمت اور شفقت کے ساتھ، کوئی کافر ہو، مومن ہو، ایمان والا ہو یا منافق ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت برابر ہے۔ بندہ نیک بھی ہے، بد بھی ہے، صالح، فاسق ہو، اچھا ہو، برا ہو، کیسا بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر بندے کے لیے ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، سب کو راحت کا سامان دیتا ہے، سب کو نفع رسانی کے دروازے ہیں، سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، سب کے لیے ہوا ہے، بارش ہے، گرمی ہے، سردی ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، دریا، سمندر، نباتات، جمادات، حیوانات، سب کے لیے فائدے کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے بنا دی گئی ہیں۔ اور اگر توبہ بھی نہیں کرتا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کے دروازے اس کے لیے کھولے ہوئے ہیں، اس کے لیے رزق دیتا ہے تب بھی۔ اور کافر کے لیے تو رحمت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ ایک تو اللہ سے توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، اور اس پر پھر عذاب الہی بھی نہیں آتا، تو یہ سب سے بڑی رحمت کی بات ہے۔ مالکی یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا۔ یہاں دین کے معنی ہیں جزا اور بدلہ، یعنی ایک دن اور ایک زمانہ مقرر ہے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا جس میں ہر کسی کو اس کے عمل کا بدلہ مل جائے گا، اچھے عمل کا اچھا بدلہ ہوگا اور برے عمل کا برا بدلہ ہوگا۔ نیکوکار ہو یا ظالم ہو یا مظلوم ہو، ان سب کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن یعنی یوم جزا میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت صرف کیا اسی دن ہوگی، روز جزا کے دن ہوگی، دنیا میں رہ کر نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہ کر بندے کو کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو سپرد کر دیا ہے، ایک دوسرے کا مالک بنایا ہے، اولاد کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ اب ماں باپ اس کی خیر خواہی کریں، اس کی تربیت کریں، اس کی دیکھ بھال کریں۔ اسی طرح بادشاہ بنا دیا، فقیر بنا دیا کہ سب ایک دوسرے کے لیے مدد کریں۔ تو یہ کچھ اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کی کوئی اختیار نہیں ہوگی، کوئی بادشاہت نہیں ہوگی، کوئی مالک نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک یوم، کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج صرف اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت ہے جو واحد ہے، اکیلا ہے اور قہار ہے، یعنی ہر چیز پر جابر ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف جو شروعات ہوتی ہے الحمدللہ سے، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سب سے پہلی خوبی ہے کہ وہ رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کا مالک ہے، اسی لیے اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہ سب کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے۔ عالم قبر، عالم برزخ، عالم قیامت، ہر عالم کا جاننے والا وہی ہے کہ قبر میں کیا ہونا ہے، برزخ میں کیا کرنا ہے اور قیامت کے دن کیا کرنا ہے، ہر چیز کی جانکاری اسی کو ہے۔ پھر اسی کے آگے بتایا الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہیں، وہ رحم کرتا ہے، رحمت کی شفقت کی نظر ڈالتا ہے، چاہے کافر ہو یا مومن ہو، سب پر اس کی رحمت کی نظر ہے۔
پھر الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے؟ مالکی یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تمام روز جزا کا مالک وہی رہے گا، سب کا حساب کتاب وہی کرے گا، اور وہ جسے چاہے گا تو معاف کر دے گا، رحم کر دے گا، اور وہ جسے چاہے گا تو اس کی پکڑ کر لے گا۔ مالک وہی ہے۔ اگر یہ حال اللہ تعالیٰ بندوں پر چھوڑ دیتے تو کوئی بندہ کسی کو بھی جنت میں نہیں جانے دیتا۔ وہ کہتا کہ بھلا اس خوبصورت جنت میں یہ جائے گا، نہیں میں جاؤں گا اللہ تعالیٰ، اور وہ اپنے دوسرے دوسرے جو اس کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا جس کو اختیار اس کو دیا ہوگا، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے دنیا میں رہ کر اتنے گناہ کیے تھے، اتنی برائی کی تھی، اس کا میری سارے گواہی میں دیتا ہوں ان سب باتوں کی، اور یہ بالکل بھی جنت میں نہ جائے۔ جیسے دنیا میں رہ کر بھی اگر کوئی اچھے گھر میں جاتا ہے تو دوسرے گھر والے اسے جانے نہیں دیتے، کسی کو اچھا مال مل رہا ہوتا ہے تو اسے دوسرے ملنے نہیں دیتے، کسی کو کوئی بھلائی کا کام ہونے والا ہوتا ہے تو دوسرے اسے کرنے نہیں دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی اگر قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حوالے یہ فیصلہ کر دیتے کہ تم اس کا فیصلہ کرو، تو کوئی بھی کسی کو جنت میں نہیں جانے دیتا۔ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ بدلے کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ چاہے تو جس کو چاہے معاف کر دے، رحمت کر دے، شفقت کر دے، اس کے نامۂ اعمال کو درگزر کر دے، نظر انداز کر دے، اور اس کی غلطیوں کو ڈھانپ لے۔ اسی لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر ایک بار ہم دل سے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، اور اے اللہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو ہماری حمد و ثنا قبول فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی آپ نے ہم پر جو احسان اور انعام فرمائے ہیں وہ ہم پر برقرار رکھ۔ اے اللہ اپنے کرم اور انعامات اور احسانات کو ہماری اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد عالم قبر اور عالم برزخ میں بھی اپنی رضا کے مقام یعنی جنت میں ہم سب کے دائمی ٹھکانہ بنانا۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔